السلام علیکم۔ صحت شو میں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ سعد ملک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ ذیابیطیز کنٹرول زندگی ہے انمول کے میسج کے ساتھ ہم آج کے ٹاپک پہ بات کریں گے، دیٹ از ڈائبٹیز اینڈ سلیپ، کہ ڈائبٹیز کے اندر سلیپ یعنی نیند کا کیا رول ہے اور وہ کتنی ضروری ہے ڈائبٹیز کی مینجمنٹ میں۔ اس ٹاپک کے لیے آج جو ہمارے پاس ایک ڈاکٹر موجود ہیں، ہی از ویری سینئر پرسن فرام سندھ۔ ان کا میں تعارف کراتا چلوں، ہی از پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی ابرو۔ اس کا اگر میں آپ کو بریف، ویسے تو ان کی بڑی ایک لمبی خدمات ہیں، لیکن ایک بریف انٹروڈکشن میں، ہی از پروفیسر آف میڈیسن ایٹ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاڑکانہ۔ اس کے علاوہ ہی واز ایکس چیئرمین میڈیسن ایٹ دیٹ یونیورسٹی، ہی واز ایکس ڈین میڈیسن الائڈ، ایکس ڈائریکٹر ریسرچ، ایکس ایکٹنگ وائس چانسلر ایٹ شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی۔ Not only this, he is right now president of Ladkana from Pakistan Society of Internal Medicine. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے سر آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی۔ بہت شکریہ سر آپ کا صحت شو کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے، اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم نے آپ کی خدمات اور آپ کے ایڈوائسز کے لیے، تاکہ ہمارے پیشنٹس کو پتہ چل سکے کہ ڈائبٹیز جب ان کو ہو جاتی ہے یا ان کی فیملی ہسٹری ہے تو ان کی اس کنڈیشن میں سلیپ یعنی نیند کا کیا رول ہے، کتنی ضروری ہے، ہونی چاہیے یا کتنی کرنی چاہیے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے سر؟ سر بیسیکلی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہ نیند ہے ہماری، یہ اللہ کی طرف سے ایک نیچرلی ایک ہم کہیں گے گفٹ ہے ہمارے پاس، کیونکہ نیند وہ پیریڈ ہوتا ہے ہمارے لائف کا جس میں ہمارے باڈی میں جو ہے وہ سارے کے سارے ریجنریشن پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے، جو ہماری سیلز ٹوٹتے ہیں ان کی ریجنریشن جو ہے وہ نیند میں ہو جاتی ہے ایک طرف سے۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ نیند میں بہت سارے ہمارے جو ہارمونس کی جو ہے وہ چینجز ہوتی ہیں نیند میں، جیسے کہ ہمارے اسٹیرائڈ ہارمونس جو ہوتے ہیں جو باڈی میں ہوتے ہیں وہ ان کی لیول نیند کے ٹائم میں کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اور بھی جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ بھی نیند کے ٹائم میں ان کی جو ہے لیول جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی پہ جو ہے وہ پازیٹیو افیکٹ ہوتے ہیں، نہ صرف ڈائبٹیز کے لیے بلکہ بہت سارے اور جو ہمارے ہیلتھ ریلیٹڈ ایشو ہیں ان کے لیے بھی جو ہے پازیٹیو رول ہوتا ہے نیند کا۔ نیند کے سے جب نیند ایک پراپر نیند ایک آپ کو ہمیں اگر جب دیکھیں جس دن ہمیں ایک پراپر نیند ہم جو ہے وہ جیسے 6 سے 8 گھنٹے والی نیند نہیں کرتے تو وہ پورا کا پورا دن ہمارا ہینگ اوور میں گزرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی جو ہے ڈیلی ایکٹیویٹیز بھی الٹر ہو جاتی ہیں، ہمارے فنکشنل کیپیسٹی جو ہے وہ الٹرڈ ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ یہ تو ہوئی ظاہری باتیں، لیکن ہمارے باڈی کے جو اندر جو ہے بہت ساری چینجز ہوتی ہیں صحیح، جس میں اس ساری چیز میں اسٹریس ہارمونس بڑھ جاتے ہیں، اور اسٹریس ہارمون کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جو انسولن کا جو ہمارے ہارمون جو انسولن جو کہ ہمارے بلڈ شوگر کو جو ہمارے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے وہ ان کی جو ہے ریزسٹنٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں اس میں۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ پراپر نیند کرتا ہے اور 6 to 8 hours جو فارمولا ہے اس پہ ہوتا ہے تو یہ ساری جو ہارمونس اپنے لیول میں رہتے ہیں، اور جب وہ لیول میں رہیں گے تو لیول میں رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے افیکٹ جو ہے وہ اسٹریس کے افیکٹ اور انسولین ریزسٹنٹ کے افیکٹ یہ سارے کم ہو جائیں گے اس میں۔ اوکے سر، اس کا کیا انسولین سینسٹیوٹی اور ہماری جو بلڈ شوگر ہے اگر ہم پراپر سلیپ نہیں لے رہے ہیں، کیا اس پر بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو پراپر نیند نہیں ہوگی تو صبح کے ٹائم میں آپ کے جو ہے وہ اسٹریس ہارمونس بڑھ جائیں گے، جیسے اسٹیرائڈس ہیں، یہ اسٹیرائڈس جو ہیں یہ جو ہے ایک طرح سے جو ہے انسولین کی ریزسٹنس کاز کرتے ہیں، اوکے، اور ان کے انسولین کا جو افیکٹ ہے
وہ اسٹیرائڈ کے ایکسٹرا اسٹیرائڈ وجہ سے جو ہے وہ ان کا افیکٹ بھی کم ہو جاتے ہیں, اور اسٹیرائڈس ایز سچ خود بھی جو ہے وہ بلڈ شوگر لیول کو بڑھا دیتے ہیں. اوکے تو دونوں افیکٹ جب ہوں گے تو بلڈ شوگر جو ہے وہ بڑھ جائے گا اس میں. سر اگر جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹریس ہارمون, اگر آپ اپنے پراپر سلیپ نہیں لے رہے ہیں تو اسٹریس ہارمون اور انسولین سینسٹیوٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, اور آپ کی جو پوری ایک بایولوجک سائیکل ہے بلڈ گلوکوز کنٹرول کی وہ پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ہینگ اوور میں رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سر جو آپ کی نیند کا نہ ہونا یہ کتنا ورسن کر سکتا ہے اس کنڈیشن کو, یا اگر پراپر نیند نہیں آتی ہے تو وہ کس حد تک جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ پیشنٹ فیس کرے گا؟ اچھا, جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ جو ورلڈ وائڈ جو لیٹسٹ اسٹڈی جو سلیپ اور ڈائبٹیز کے حساب سے ہوئی ہیں, تو ان کا بڑا ایک اچھا سا امپیکٹ ہے بلڈ شوگر کنٹرول پہ سلیپ کا. تو جو اسٹڈیز ہوئی ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک گروپ کو جس کو ڈائبٹیز وتھ پراپر کنٹرول میڈیسن پہ تھا, دوسری گروپ سیم میڈیسنس پہ تھا, ایک کو سلیپ اچھی تھی, ایک کی سلیپ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب تھی. تو وہ گروپ جس میں سلیپ ڈسٹرب تھی, دے ہیڈ اے ویری بیڈ گلوکوز لیولس ایز کمپیئر ٹو جس میں نارمل سلیپ تھی, تو ان میں جو ہے وہ گلوکوز لیولس اچھے تھے, اور جو ان کی سلیپ ڈسٹرب تھی ان کے گلوکوز لیولس جو ہے وہ اچھے نہیں تھے. تو اسی طرح کی بہت ساری اسٹڈیز ہیں, لیکن ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ اگر پراپر سلیپ ہوتی ہے جو اس کا جو ہے بلڈ گلوکوز کنٹرول پہ پازیٹیو افیکٹ ہے اس کا. بالکل, بہت شکریہ سر اس بات کو مینشن کرنے کا کہ اگر اس کی ریسرچز بھی موجود ہیں کہ اگر آپ پراپر سلیپ نہیں لیتے ہیں تو آپ کا, اور ڈیفینیٹلی جب آپ کا بلڈ گلوکوز کنٹرول نہیں ہوگا اٹ مے لیڈ ٹو میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز, اور اس میں آپ ایون پاؤں کی ایمپوٹیشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کی فٹ کی, ہارٹ اٹیک ہے, ملٹیپل چیزیں ہیں جو پھر آپ فیس کریں گے. تو مطلب سلیپ از ویری امپورٹنٹ ان ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر. اچھا سر, کوئی اسٹریٹجیز ہیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف سلیپ ان ڈائبٹیز مینجمنٹ؟ کیا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم اپنے پیشنٹ کو بتا سکیں؟ ڈیفینیٹ ہیں. سب سے پہلی اسٹریٹجی تو یہ ہے کہ ہم تو ایک اسپیکٹ ڈسکس کیا کہ سلیپ کا ڈائبٹیز پہ کون سا افیکٹ ہے. ایسے ہی ہے. دوسرا اسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا سلیپ پہ کیا افیکٹ ہے, یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے, وہ اس کی بلڈ شوگر کنٹرول نہیں ہے, وہ رات کو 2 سے 3 مرتبہ اٹھ کے جو ہے یورینیشن کے لیے پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کی سلیپ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گی, وہ پھر وہ افیکٹ پڑے گا اس کا شوگر کے کنٹرول پہ. دوسرا یہ ہے کہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے, اس کو نیوروپیتھی ہو گئی ہے, وہ جو نسوں میں جو ہے وہ انفیکشن جو نیوروپیتھی ہو جاتا ہے تو وہ نیوروپیتھی ہے. تو نیوروپیتھی خاص کر کے رات کے ٹائم میں اس میں برننگ اور انکمفرٹیبل فیٹ یہ سارے ہو جاتے ہیں اس میں, تو وہ بھی سلیپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. صحیح. ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, اس میں اگر پیشنٹ میں انیمیا ہو گیا, خون کم ہو گیا, تو وہ بھی ایک پیشنٹس میں ایک کنڈیشن آ جاتی ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم. وہ ان لوگوں پیشنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو پراپر نمونے سے نیند میں ٹانگیں جو ہے وہ چلاتا رہتا ہے, اس میں انکمفرٹ فیل کرتا ہے, اور وہ انٹینشنلی جو ہے وہ ٹانگوں کو موو کرتا رہتا ہے, جس کو سلیپ کہتے ہیں ہم, ریسٹلیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں اس کو. ڈائبٹک پیشنٹس اوبیس ہوتے ہیں, اوبیسٹی کی وجہ سے جو ہے obstruct sleep apnea کے جو ہوتے ہیں, جو کیونکہ ان کا جو یہ جو نیک والی جگہ ہوتی ہے سویلن تھک ہو جاتی ہے اوبیسٹی میں, تو وہ سانس لینے میں ان کو جو ہے وہ پرابلم ہو جاتا ہے. اچھا. تو وہ خراٹے بھی مارتے ہیں, اور ان کی سلیپ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ نہیں ہوتی رات میں, وہ سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے, اس لیے ان کو ڈے ٹائم سومنلنس ہو جاتا ہے. خاص کر کے وہ اگر وہ ڈرائیورس ہیں, رات کو ان کو نیند پراپر نہیں آئی, صبح میں جو ہے بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ جائے گی. اچھا. تو یہ ڈائبٹک پیشنٹس میں یہ بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے. تو ڈائبٹیز ایز سچ سلیپ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. صحیح. یوزولی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا مطلب چین ایریا جو ہے وہ آپ کا سویل ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اوبیس پیشنٹ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, تو وہ یہ سارے جو obstruction ہو جاتی ہے سانس لینے میں, تو پیشنٹس وہ خراٹا مارتے ہیں, اور وہ ان کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, اور وہ پراپر نمونے سے جو سو نہیں پاتے,
दिन के टाइम में फिर जो है उनको जो है एक्सेसिव अटैक्स होते हैं स्लीप के, बैठे बैठे उनको जो स्लीप नींद आ जाती है। सर इसकी फिर अब जो है जैसे आपने मुझे बताया कि ये एक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अगर आपको स्लीप टाइमली नहीं आ रही, डायबिटिक पेशेंट में स्लीप मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको मल्टीपल इश्यूज है। इनको बहुत हो कुछ कंट्रोल करने के लिए कि वो किस तरीके से, क्योंकि यूजुअली जब एक डिसऑर्डर्ड कंडीशन में पेशेंट होता है तो उसकी, तो आपको पता है कि स्लीप वैसे भी डिसऑर्डर बिल्कुल आएगा बिल्कुल उसको, जाती है। तो आप कोई मैसेज देंगे या कोई स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं या टेक्निक्स अवेलेबल हैं कि उन डायबिटिक पेशेंट को नींद की दवाइयाँ दी जाएँ, या वो किस तरीके से अपने साइकिल को मेंटेन करें कि उनको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े? कुछ ऐसी चीज़ें? एक्चुअली इसके लिए ये है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। एक प्लान ये होगा कि हम डायबिटीज को प्रॉपर कंट्रोल करें। ओके। अगर एक पेशेंट है जो अनकंट्रोल ब्लड शुगर है उसका, रात के टाइम में 2 से 3 मरतबा वो उठ के पेशाब करने जा रहा है, हुँ, तो डेफिनेटली उसके लिए जो वाहिद सॉल्यूशन ये है कि हम उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करें। ओके। वो पेशेंट्स हैं जिनको जो है वो न्यूरोपैथी है, हुँ, उनमें हमें क्या करना होगा, उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, और फिर उसको न्यूरोपैथी के लिए जो दवाई आती हैं वो भी हम देंगे जो उसको। विटामिन्स वगैरह या विटामिन्स हैं या कोई जो है वो न्यूरोटॉनिक ड्रग्स है वो देंगे हम उसमें। ओके, वैसे जैसे कि एनीमिया है अगर उसमें, तो एनीमिया में जो है वो हम उसको जो है काज को देख के और उसको ट्रीट करेंगे। ओके। जैसे मैंने बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने सिंड्रोम्स होते हैं, उसमें ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी हुँ, के लिए बहुत सारी जो स्ट्रेटजी हैं ट्रीटमेंट के, जैसे कि हम उसका वेट रिड्यूस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम जो है उनको जो है वो ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे। हुँ, अगर इन केस ऑल सब चीज़ों के बाद भी अगर उनका कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हम उसको जो है वो सीपैप पे भी रात में रख सकते हैं। अगर वो जो मॉर्बिड ओबेसिटी वाले पेशेंट्स हैं, तो हुँ, एक छोटा सा एक आला आता है जो कि हाँ, फेस पे लगाया जाता है, कि उसके में वो ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करता है। अच्छा, सीपैप कहते हैं उसको। तो ये हो गई कि वो जो उनके काजेज़ की वजह से जो है वो, तो उसको हम ओवरकम करेंगे। ओके, इसके अलावा जो जनरल मेयर्स हैं, जनरल मेयर्स जस्ट फॉर एग्जांपल हम पेशेंट्स को ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो कोशिश करें कि अपनी डाइट जो है थोड़ा सा अर्ली नाइट में ले लें। ओके, अर्ली में डाइट लेंगे तो उसका डाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में गैस्ट्रोपेरेसिस का चांसेस भी होते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से जैसे ही बंदा खा के सो जाएगा तो पेट में हेवीनेस और ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो हुँ, जितना डाइट अर्ली लेगा, दैट विल बी गुड। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये पेशेंट्स जो है कोशिश करें कि अपने जो है जो आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे साथ हो गया है, ये हुँ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का हो गया, खास करके मोबाइल हुँ, फ़ोन का। हुँ, मोबाइल फ़ोन जब हाथ में है किसी के में भी, तो वो हाथ से निकलने नहीं देती। ओके, बंदा उसमें इन टच रहता है, तो एक टाइम पीरियड गुजर जाता है, उसको लेट हो जाती है उनको स्लीप को। ओके, तो कोशिश वो पेशेंट ये करें कि अपना जो है वो मोबाइल फ़ोन, अगर मैंडेटरी नहीं है, तो हुँ, उसको अर्ली जो है स्विच ऑफ करके रख ले। आजकल जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न से थोड़ा दूर रहे। ओके। तो कोशिश ये करें कि वो 10 बजे से पहले-पहले अपनी जो है वो बेड पे जाए। ओके। एटलीस्ट क्योंकि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी है कि एटलीस्ट 2 से 3 घंटे लगते हैं पहले आँखों को प्रिपेयर करने सोने में, के लिए। जी हाँ, हाँ, प्रिपेयर अगर करने मैं में उसको। लेनमैन हूँ कि आँखें हाँ। सोने के लिए उसको 2 घंटे जो है वो अंधेरे में होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि स्लीप के लिए प्रिपरेशन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे ही। तो इन 1 से 2 घंटे में अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बंदा जो है पहले से स्विच ऑफ कर दे, अगर मैंडेटरी नहीं है। हुँ, और उसके साथ-साथ जो मेडिकेशन को अल्टर करे, जो कि मेडिसिन खास करके जैसे डाययूरेटिक्स हैं, पेशाब हुँ, कराती हैं, या जो नई दवाई आई हैं शुगर के कंट्रोल की, जो भी पेशाब को बढ़ा देती हैं, उनके डोजेज़ कोशिश करके या तो मॉर्निंग में लें, हुँ, या फिर जो है वो दोपहर तक ले लें उनके। ओके। तो ताकि इससे ये होगा कि अगर वो 2-3 मरतबा अगर वो यूरिनेशन करा देगा, तो वो शुगर कंट्रोल हो मॉर्निंग टाइम जाएगा या और डे फिर वो टाइम में आ हाँ, जाएगा। ऐसे ही है। फिर वो भी डे टाइम फिर में वो यूरिनेशन। नाइट में जो है उनको जो है ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। Great. Thank you so much, sir, for giving such a valuable inputs on this topic. लास्ट में सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कोई एक मैसेज हमारे पेशेंट्स के लिए कि वो अपनी स्लीप का कितना ख्याल रखें और ये कितना ज़रूरी है। मेरा मैसेज बेसिकली यह है कि जो स्लीप है, जो नींद है हमारी,
یہ ایک جس طرح سے میں آپ کو کہوں کہ ایک یہ دوائی کے طور پر اس کو آپ لے لیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ سلیپ کو ایز اے دوائی کے طور پر آپ لے لیں. اگر آپ پراپر سلیپ کریں گے، اگر آپ کی سلیپ جو ہے وہ بہتر ہوگی، تو بہت سارے مسئلے آپ کے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. آپ کا جو ہے نیکسٹ ڈے والا جو ہے ہینگ اوور بھی کم ہو جائے گا، آپ کی بلڈ شوگر پراپر کنٹرول ہوگی، آپ کا بلڈ پریشر پراپر کنٹرول ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو یہی ہے کہ آپ کم از کم 24 آور میں 6 to 8 hours والا فارمولا رکھیں. 6 سے 8 گھنٹے آپ روزانہ اچھی سلیپ، ساؤنڈ سلیپ کریں گے تو ہوپ فلی آپ کے سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر فار سچ اے کائنڈ ورڈس ٹو آور پیشنٹس. ہمارے آڈینس کے لیے بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں جو آج آپ نے ہم سے شیئر کری. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے بات کروں گا. ہم بچپن سے ایک محاورہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک اے پرسن ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. اگر میں بات کروں نارمل پیشنٹ ہو یا ڈائبیٹک پیشنٹ ہو، نیند سب کے لیے ضروری ہے. اور یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ ہم ارلی جو ہے وہ بستر پہ جا کے سوئیں اور ٹائملی اپنی نیند کو پورا کریں، جس سے ہمارے جو اعضاء ہیں وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو سکتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے پھر ہم اپنی نارمل لائف اور اپنی فیملی لائف دونوں میں ایک بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ہیلدی مائنڈ ہی جو ہے نا وہ ہیلدی ڈیسیجنس اور ایک ہیلدی لائف گزارتا ہے. ادر دین دیٹ وی ول فیس سو مینی کمپلیکیشن، جیسا کہ ہم نے بات کری کہ ڈائبٹیز میں بھی اس کو پرابلم ورسن ہوتی جائے گی. تو اسی میسج کے ساتھ کہ کریں ذائبطیز کنٹرول، زندگی انمول، اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اور سینئر ڈاکٹر کے ساتھ. اینڈ تب تک کے لیے صحت شو سے مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ سعد ملک. اللہ حافظ.